السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ بہت سارے پروگرام جو تھے وہ درمیان میں نہیں ہو پائے، تو پھر ہم نے سوچا کہ جی فیڈ بیک بہت سارا رہ گیا، تو پھر ہم نے سوچا کہ جی فیڈ بیک جو ہے نا اس کو اوپر مشتمل ایک پروگرام کر دیا جائے۔ آج ہم 8 اکتوبر کے میسیجز پڑھنے لگے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میسیجز کے اندر کیا ہے۔ جی السلام علیکم رضی رضا، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ کے جو ہے لوگس بڑے اچھے ہوتے ہیں اور آپ کی باتوں سے لگتا ہے جتنا آپ کو درد ہے پاکستان کا، کاش یہ ہر پاکستان کے دل میں یہ پیوست ہو جائے یہ درد جو ہے۔ مختصر کروں گا، بات ہو جائے گا، آپ کو یہ ناگورا گزرے، لیکن میری نیت بالکل صاف ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے مارشل لگے ہیں سیاستدانوں سے لڑائی میں، کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا ایک مارشل لگائیں پاکستان میں جو پاکستان کی عوام سے مہنگائی کا بوجھ اتر جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب کے نام سے یہ میسج آیا ہوا تھا جی، ہم نے سنا دیا آپ کو۔ لگا ہوا جی وہ ماشاء اللہ حافظ صاحب جو ہیں وہ دن رات وہ ماشاء اللہ جو ہے وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ میری پہلے کراچی میں رہائش تھی اور تقریباً عرصہ 20 سال سے میں وہیں تھا، تو ریسنٹلی میں یہاں ٹرانسفر شفٹ ہوا ہوں۔ ایک سوال میں آپ سے کہ علم میں لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کراچی میں علاقہ ہے سوراب کوٹ میں، ہائی وے پہ، آپ کے علم میں ہوگا ویسے میں بول رہا ہوں، تو جب ہم سوراب کوٹ سے انٹر ہوتے ہیں ہائی وے پہ، تو دائیں بائیں وہاں اربوں روپے کی مشینری، تعمیراتی ٹرک، ٹینکر اور کرینے اور تعمیراتی مشینری جو ہیں یہ کھڑی ہوئی ہیں، فار رینٹ کھڑی ہیں، جن کی قیمت ارب نہیں اربوں میں ہے، اور وہ سب مالکان اس کے سب مالکان اس کے یا تو پختون ہیں یا افغانی ہیں۔ اچھا، اب سوچنے والی بات ہے کہ فلاں کمیونٹی جو ہے وہ ساری جناب مثلاً کروڑ پتی ہے، مثلاً ارب پتی ہے، مثلاً لکھ پتی ہے، مثلاً بڑے غریب ہیں، تو ہر ایک کی ریزنز ہوتی ہیں۔ تو وہ جو یہ بڑے غریب ہے، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، تو اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، جو اس سے اوپر ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، جو بہت اوپر ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ وہ کیوں ہیں۔ تو یہ جو پختون ہے، افغانی یا پاکستانی، یہ کیوں؟ اس میں نہ کوئی پنجابی، نہ اردو سپیکنگ، نہ کوئی بلوچ، نہ کوئی اور، اس میں کوئی شامل سندھی، ان اربوں روپے کی مشینری میں کسی کی بھی کا بھی بزنس وہاں پہ اس میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ یہاں سے وہ ایک تھیلا، ایک ٹرک، ایک آئل ٹینکر لے کے چلتا ہے، ہیروئن سے بھر کے، چرچ سے بھر کے وہاں جا کے بیچتا ہے، اس کے بعد اپنی پیسے جب آ جاتے ہیں تو مشین نہیں خرید لیتا ہے۔ اور کس طرح سے ہم کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کریں تو وہ ہمیں FBR آ جاتا ہے، جناب اس کا یہ ڈاکومنٹ دو، وہ ڈاکومنٹ دو، اور وہاں پہ اربوں روپے کی مشینری کھڑی، مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ FBR اس پہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، میرے علم میں بالکل نہیں ہے۔ سوال ذرا مختصر رکھا کریں یا فیڈ بیک ذرا تھوڑا سا مختصر رکھا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع ملے۔ ہم ایڈٹ نہیں کرتے اس لیے کہ چلیں آپ کے خیالات ہیں، لیکن آپ بھی تو تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ بہت لمبا میسج تھا آپ کا، یہ بات ہم نے کر دی تھی اپنے ولاگ کے اندر۔ دیکھیں وہ ایز اے کمیونٹی فنکشن کرتے ہیں، آپ بھی کمیونٹی کے طور پہ فنکشن کرنا سیکھیے۔ لاہور کے اندر جائیدادیں خریدی ہیں بہت ساری افغانوں نے، کوئی بھی جائیداد بکنے کے لیے یا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ادھی تو زیادہ شالمی مارکیٹ خرید لی ہے۔ کیسے کرتے ہیں وہ؟ شالمی مارکیٹ میں آپریٹ کرنے والے جتنے بھی پختون ہیں
وہ بیٹھتے ہیں جرگا کرتے ہیں یہ بلڈنگ ہم نے خریدنی, ہر کوئی اس میں حصہ ڈالتا ہے. کین یو بلیو کہ چھلیاں بھوننے والا بھی اس میں 1000 روپے ڈالتا اور وہ بلڈنگ خرید کے کسی ایک کے نام کے اوپر رجسٹر کروا لی جاتی. اس طرح انہوں نے کرتے کرتے پچھلے 30 سال کے اندر شالمی جیسی مارکیٹ آدھی سے زیادہ خرید چکے ہیں, اور اب مین سپلائیز کا کام وہی کرتے ہیں. باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں نان پختون, وہ کاروبار بند کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ سامان وامان نکل جائے تو دکان بیچ کے نکل جائیں یہاں سے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ جب ایز اے کمیونٹی ایکٹ کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو وہاں پہ کام بھی نہیں کرنے دیتے. تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اپنے اندر اتحاد پیدا کیجیے. وہ ایف بی آر کے ملازمین کو رشوت دے کے سروائیو کرتے ہیں, نان پاکستانی ہونے کے باوجود بھی سروائیو کرتے ہیں نا. ان کے کاروبار بھی ہوتے ہیں, ان کی امپورٹس بھی ہوتی ہیں, وہ امپورٹ کر کے آپ کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. یار شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس ایف بی آر کے کام کے لیے بھی جو ان کے ٹرک جو ان کے ریلیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. تو وہ ایز اے کمیونٹی ایکٹ کرتے ہیں, وہ کامیاب ہے. میں ان کو اس حوالے سے کنڈیم کرنے کو تیار نہیں ہوں. وہ کاغذات بنوائیں یہاں کے, جو بھی سٹیٹس انہوں نے لینا ہے وہ لیں, پیسے دے کے, یا شناختی کارڈ بنوا لیں اگر نہیں بنوائے ہوئے, یا اگر انہوں نے مہاجر رہنا ہے تو ریزیڈنٹ پاکستان کا کارڈ بنوا لیں. 2006 تو وہ بھی لاگو ہے. جو کچھ کرنا ہے کر لیں, لیکن یہ بغیر کاغذات کے بدماشی جو ہے نا, یہ نری بدماشی ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. میرا اتنا اس کے اوپر ہے. تو جہاں تک ان کے کاروبار میں کامیابی کا تعلق ہے, وہ جان مار کے محنت کرتے ہیں. آپ کی اور میری طرح اسکولوں میں 20-20 سال 22-22 سال 25-25 سال ان کے بچے ضائع نہیں کرتے. وہ سیدھا سیدھا کام پہ ڈالتے ہیں. یار میری سوسائٹی میں بھائی وہ جو کوڑا لینے آتا ہے وہ پختون بچہ ہے. میں نے ایک دن بیٹھ کے اس کا انٹرویو کیا, کیلکولیٹ کیا, کین یو بلیو کہ وہ 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جلال آباد جا کے دے کے آتا ہے اپنے پیرنٹ کو, ہر 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد وہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی جگہ پہ وہ دوسرا بندہ کھڑا کر کے جاتا. کوڑے کے کام میں بہت پیسہ ہے اور وہ لگا ہوا ہے پچھلے 3-4 سال سے, وہی لے کے جا رہا ہے کوڑا. اس سے پہلے یہاں پہ ایک لوکل مسیحی بھائی تھا ہمارا, اور اس کے ساتھ ہمیشہ شکایت ہی رہتی تھی, وہ یار یہ 3 دن آتا ہی نہیں ہے, 4 دن آتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد سوسائٹی نے فیصلہ کیا اور اس کو دے دیا روزانہ آتا ہے. رکشہ اس نے رکھا ہوا ہے, پہلے ریڈی تھی, اب رکشہ لے لیا, اور اب اس نے ساتھ میں 2 افغانی اور بھی لے آیا ہے وہاں سے. تو ہر دوسرے تیسرے مہینے جلال آباد جا کے اپنے پیرنٹ کو پیسے پہنچا کے آتا ہے. اب سوچئے ذرا آپ, ٹھیک ہے, آپ سے تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا, اپنا گھر صاف نہیں ہو سکتا, تو آپ نے بھائی کیا کام کرنا ہے. السلام علیکم دادا جی عماد علی فرام اٹک پنجاب پاکستان. اور میرے پاس 3 سے 5 لاکھ روپے ہے, اور مجھے کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے جو مجھے فیوچر میں مزید میرے بزنس کو یا میری جو انویسٹمنٹ ہے اس کو مزید گرو کرنے میں میری مدد کرے. کائنڈلی رہنمائی فرما دیجیے, آپ کا بہت شکریہ. پہلے تو بھائی جان آپ بتائیے کہ پہلے تو میری ایڈوائز ہے کہ آپ اپنے آپ پہ خرچ کریں, اچھے اچھے کپڑے خریدیں, اچھے اچھے بوٹ جوتیاں خریدیں, ٹھیک ہے, اور موٹر سائیکل خریدیں اپنے لیے. بہترین قسم کی گاڑی تو نہیں آ سکتی, لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو آپ اپنی معروضی حالات تو بیان کریں. آپ ہیں کون, کیا کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, جاب ہے تو اس کی تنخواہ کتنی ہے, کاروبار ہے تو اس کا ٹرن اوور کیا ہے, کیا کاروبار ہے, تو وہ فرمائیں ذرا, تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آصف عرض کر رہا ہوں سعودیہ سے. سر کچھ دن پہلے جو ہے وہ کچھ ریومرز آ رہی تھی, جیسے آپ نے بھی اپنے ایک پروگرام میں آئی بلیو کہا تھا کہ جو ہے جب تک ڈالر جو ہے وہ 350-400 پہ نہیں جائے گا تب, کیونکہ بڑی کچھ شخصیات ہیں انہوں نے ڈالر جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں, تو جب تک وہ بیچیں گی نہیں اور تو تب تک جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا. تو وہی پوچھنا تھا کہ یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا اونچا گیا نہیں, 330 تک ہی گیا تھا اور پھر اب نیچے آ رہا ہے مسلسل, الحمدللہ نیچے ہی آ رہا. تو اب وہ کیا انہوں نے بیچ دیے ہیں یا کیا ہوا کیا ہے, یا وہ ویسے ہی کوئی جھوٹی نیوز تھی, یا آپ سے کسی نے کوئی مطلب کوئی ڈس انفارمیشن تھی, اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تھی؟ وہ ڈالر ابھی تک ان کے پاس پڑے ہیں جی,
یہ جنہوں نے بیچے ہیں وہ جو سائڈ پہ نہیں ہوتے سنا کے کہ سارے فلانا $60 خرید لے, $80 خرید لئے, بھئی وہ اربوں کے خرید رہا ہوگا, یہ جا کے 20,000 کے خرید لیں. تو وہ ڈالر ابھی تک ہیں جی, اور ان کا اور وہ اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ ڈالر واپس 350 پہ جائے گا. ٹھیک ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. احمد رضا ستی صاحب کا پیغام ہے جی کہ آپ اسلام آباد تشریف لائے تھے تو واہ کینٹ زیادہ دور نہیں ہے. بہت زیادہ دور نہیں ہے جی, صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. واہ کینٹ سے مجھے بہت پیار ہے. میں نے واہ کینٹ کے مین جو روڈ ہے اس پہ ایک ہوٹل جو کہ چھت پہلی منزل کے اوپر تھا, چھت کے اوپر تھا, اس میں بیٹھ کے تو کباب کھائے تھے. وہ کباب پتہ نہیں کیا تھا, بھوک لگی ہوگی یا کیا ہے, مجھے اس کا ٹیسٹ آج تک نہیں بھولا. تو میں انشاءاللہ پشاور جاتے ہوئے اکثر سوچتا ہوں کہ یار کباب کھانے چاہیے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ اٹک والے صاحب اور یہ واہ کینٹ والے صاحب, ان دونوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. سر عبدالغفار بول رہے ہیں سعودی عرب میں. ہمارے ہمسائے میں ایک افغانی کی جائیداد ہے, وہ بیچ رہا ہے. ویسے تو 20 کروڑ روپے کی ہے تقریباً, لیکن وہ 12-13 کروڑ میں بیچ رہا ہے. کیا وہ خرید لینی چاہیے, نہیں خرید لینی چاہیے؟ دیکھیے, اگر آپ اپرچونٹی سمجھتے ہیں, اور صرف خریدنا نہیں ہے میرا مطلب ہے, اس کی یوٹیلیٹی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نکال سکتے ہیں تو ضرور خریدیے. اچھی اپرچونٹی آپ کو مل رہی ہے تو بس ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. کسی کے ضرورت کے وقت کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم دادا جی. عمران محمد اشرف عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. سر میرا ایک کوشچن ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. وہ اسٹاک یہ سینگ ہے, شاید آپ اتفاق کرتے ہوں اس سے یا آپ کمنٹ کر دیجئے گا, کہ جو اسٹاک جو ہیں اپنی ٹوٹل ای پی ایس میں سے کچھ جو ہے حصہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں دے دیتے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو, اور باقی جو ہے وہ اپنی ایڈوانسمنٹ کے لیے, اپنی فردر انویسٹمنٹ کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کچھ حصہ ارننگ کا جو ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں دادا جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی آپ ہی کی جو ایڈوائس پہ ملت ٹریکٹر میں نے انویسٹمنٹ کچھ تھوڑی بہت کی ہوئی ہے. تو ملت ٹریکٹر اوور دا پاسٹ ایئر اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو جو اپنی آپ اگر دیکھیں گے کہ جو ٹوٹل ای پی ایس ہے اس سے بھی زیادہ ڈیویڈنڈ اور بونسز کی صورت میں پے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ای پی ایس سپوز ابھی جو ریسنٹلی ہے تو ایئرلی ای پی ایس جو ہے وہ تقریباً ملت کی جو ہے وہ 18 روپے کے راؤنڈ باؤٹ ہے, جبکہ اس نے جو ایئرلی ڈیویڈنڈ دیا ہے وہ 25 روپے ہے, اور جو ہے وہ اس کے علاوہ بونس شیئر اس کے علاوہ ہیں 10% ایک دفعہ اور 50% ایک دفعہ. تو کائنڈلی یہ ذرا مجھے تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈال دیجیے گا. ارے بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اس کی ای پی ایس ہے وہ تو اس سال ہے نا, تو یہ سال ماٹھا ہے, یہ سال ماٹھا ہے نا, نہیں چلا. پچھلے 2-3 سال اس لیے ماٹھے رہ گئے کہ عمران خان صاحب اس ملک کے اوپر چھائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ, لیکن اچھے ادارے جو ہوتے ہیں وہ اپنے شیئر ہولڈر کو مایوس نہیں ہونے دیتے, اور مارکیٹ کے اندر اپنی ویلیو برقرار رکھنے کے لیے وہ ڈیویڈنڈ بھی دیتے ہیں تاکہ ان کی مارکیٹ جو ویلیو ہے وہ جسٹیفائڈ رہے. یہ تو ہے اس کا پازیٹیو پہلو. دوسرا یہ ہے کہ جو شیئر ہولڈر ڈائریکٹر اس کے بورڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں, انہوں نے پیسے اپنی جیب میں ڈالنے ہوتے ہیں. بھائی جتنے زیادہ وہ ڈیویڈنڈ کی شکل میں دیں گے, بڑے بڑے شیئر ہولڈنگ تو ان کے پاس پڑی ہوئی ہے تو وہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. ایک یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے. لیکن اینگرو بھی یہی کرتا ہے, اس کی ای پی ایس لو بھی ہو تو وہ ایک سرٹن لیول کی پیمنٹ ضرور پے آؤٹ ضرور کرتا ہے.
جہانگیر صدیقی صاحب بھی یہی کرتے ہیں, ان کے بھی کچھ ادارے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. مطلب بڑے جو لوگ ہیں, بڑے جو سیٹ ہیں, وہ اپنی ناک کے لیے, اپنی رسپیکٹ, اپنی آنر, اپنی ریپوٹیشن برقرار رکھنے کے لیے مارکیٹ کے اندر اپنی ای پی ایس سے بعض اوقات زیادہ بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر اوقات جو ہوتے ہیں وہ کم ہی دیتے ہیں, وہ کمپنی کو بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں, کمپنی کی اسٹرینتھ بڑھاتے رہتے ہیں کہ جتنا پیسہ کمپنی کے پاس ہوئے گا وہ مستقبل کے اندر جرک سہ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ لوگ یہ بات کرتے رہتے ہیں. آپ ہمیں لنک نہ بھیجا کریں مختلف, وہ کھلتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ. یونس صاحب. السلام علیکم دادا جی, میں محمد یونس اسپین سے بات کر رہا ہوں. میں کافی دیر سے آپ کا شو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی. جو پاکستانی جو پاسپورٹ چوری ہوئے ہیں اسپین کے اندر بھی بہت سارے مطلب کہ افغانستان کے لوگوں کے پاس ہیں, اور یورپ میں بھی تقریباً کافی لوگوں کے پاس ہیں, انگلینڈ میں بھی. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیررسٹ ہیں, جو نشے کی سمگلنگ میں ملوث پائے جاتے ہیں. اس طرح کا معاملہ آتا ہے. اس پہ بھی پاکستانی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کہ ان کے جو اخوانی کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ کینسل کیے جائیں. کچھ انڈین کے پاس بھی ہیں, کچھ بنگالیوں کے پاس بھی ہیں. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو اس پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے پاسپورٹوں کے اوپر, کیوں پاکستان میں جو رشوت لینے والے لوگ ہیں نا, وہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کی عزت کیا ہے. اس سے ہمیں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. یونس صاحب, آپ کا میسج ہم نے آن ایئر کر دیا, یقیناً متعلقہ جگہ تک پہنچ جائے گا. آپ کا علاج سنا, پرویز لائی, اس کی فیملی اور ارشد کرال کے متعلق. رضی صاحب, اس جنگل کے قانون میں کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا کرتا رہا ہے. اب ہم تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اس ملک میں چونکہ انصاف نہیں ہے. جب تک انصاف نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوگا. اس ملک میں عدالتیں صرف مجرموں کو سہولت دیتی ہیں, بلکہ شریف آدمی کے لیے مسائل ہی مسائل ہے. جس طرح کے آپ دیکھ لیں, نواز شریف, اس کے تمام مقدمات جھوٹے تھے اور اس کے لیے مسائل ہیں. لیکن دیکھیے, امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور وہ ہلاتے رہنا چاہیے. اور رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. مجرم جو ہے وہ جتنا مرضی چلاک وہ آخر کار پھنستا ضرور ہے. یہ دنیا کا بھی اصول ہے اور اسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا. لیں جی, آج ہم نے 16 اکتوبر تک کے جو میسیجز ہیں اس اسپیشل پروگرام کے ذریعے بھگتا دیے. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 1-2 پروگراموں کے اندر ہم کرنٹ ہو جائیں, تاکہ ایسے آپ کا میسیج آئے ایسے ہی ہم اس کو رپلائی کر دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.